السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 اینڈ 64۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے الطور طور کو، خذو پکڑو ماں جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں بقوتٍ ساتھ قوت کے، واذکروا اور یاد کرو ماں جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، من بعدی بعد ذالک اس کے، فلولا بس اگر نہ ہوتا، فضل فضل اللہ اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم البتہ ہوتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کون سا عہد لیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات کے احکامات کی پابندی کا عہد لیا تھا کہ وہ اللہ سے متعلق فالتو باتیں نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سر پر بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق کھڑا کر دیا تھا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی پہاڑ کسی قوم کے اوپر لا کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ میری بات مان لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہو، لیکن پھر بھی وہ قوم نہ مانے؟ تو ان کے اوپر کوہ طور کو لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ مان جاؤ ورنہ یہ تمہارے سر پر گرا دیا جائے گا۔ مضبوطی کے ساتھ ان احکامات کو لے لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کے ساتھ اقرار کرنا، وعدہ کرنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ بات مان لی تھی، لیکن بعد میں پھر دوبارہ نافرمانی کرنے لگے جیسے ہمیشہ کرتے آئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وعدہ کرنا جو ہے، ہم جب اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ ہو رہا ہو تو اس کی کیا اہمیت ہوگی، کیونکہ ایک طرف رب العالمین ہے اور دوسری طرف ناچیز انسان ہے، تو وعدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے، یعنی پہلا کلمہ اسے پورا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے پورا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا حال بھی بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو، اللہ معاف کرے۔ دوزخ کی گہرائیاں ہی ان کا مقدر ہیں، جو کہا گیا ہے وہی کرنا ہے۔ انسان فوراً منع نہیں کرتا، ہیلے بہانے بناتا رہتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کا ہم ڈائریکٹ منع تو نہیں کر دیتے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم بہانے بناتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بہانے بنائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو حکم آئے اس کو فوراً مان لیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ تو یہ کہنا ہے ہمیں، اگر ہم پکے سچے صحیح مسلمان ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس پر خاص مدد فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔